موجودہ دنیا علم کی بجائے اسکل پر از حد زور دے رہی ہے، لیکن ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جس شخص نے محض دنیا کے لیے علم حاصل کیا وہ جنت کا مزہ نہیں چکھے گا۔ تو کیا ان اسکلز یعنی کمپیوٹر سائنس وغیرہ کو سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب معاف کیجیے گا، میں شاید اس سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ جوں جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے خدا کی مزید وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں اور اللہ کے سسٹم مزید نکھر کے سامنے آ رہے ہیں، بلکہ کل کی متشابہات آج کی محکمات ہو رہی ہیں، اور بعض آیات گرامی جو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں تھیں آج کمپیوٹر یا جدید علوم کی وجہ سے بالکل واضح طور پہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اس لیے علم جدید ہو یا قدیم، ہر علم اپنے زمانے پہ قوت فیصلہ رکھتا ہے، اور آج کے زمانے میں جدید ترین علوم جو ہیں، جب ایک شخص جو ہے اس نے حضرت امام جعفر صادق سے امام زین العابدین سے کوشچن کیا کہ حضرت گرامی آج تو آپ لوگ زندہ ہیں اور آپ سے ہم علم سیکھ لیتے ہیں، تو کل کو کیا ہوگا؟ تو فرمایا ہر زمانے کا جو علم ہے وہ قرآن کی بہتر تفسیر میں مدد دیتا ہے، اس لیے آج کے علوم آج کے زمانے کی بہتر تفسیر کرتے ہیں، آج قرآن کی بہتر تفسیر کر رہے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ ایک جینیٹک اسپیشلسٹ میرے پاس آگے امریکہ سے، وہ پی ایچ ڈی تھے، ہی واز رائٹنگ اے بک آن اسلام، تو وہ اسلام پہ کتاب لکھ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے آ کے کرنل صاحب ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھ سے کویسچن کیا کہ کرسچن تھیالوجی میں یونیورس کی عمر جو ہے 6000 سال ہے، اور انڈین مائتھالوجی میں کائنات کی عمر جو ہے وہ کرما کے دوران میں زمین کو ایک لابودی عمل قرار دیا گیا، مستقل قرار دیا گیا، اور یہیں پہ کرما کا ڈیسیشن ہے۔ تو اسلام اوریجن آف یونیورس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کائنات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں تجھے صرف قرآن کی ایک آیت سمپل ترجمہ سے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اٹ از اپ ٹو یو ٹو نو کہ خدا کائنات کے اوریجن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو میں نے اسے آیت سنائی کہ اولم یر الذین کفروا ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می، اللہ کہتا ہے کہ تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، تمہیں پتہ نہیں کہ زمین و آسمان صرف پہلے ایک میس تھے اور پھر ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کر دیا۔ تو میں نے انگریزی میں اسے ٹرانسلیٹ کر دیا کہ in the beginning heavens and earth were one mass, then I tore them apart۔ تو جب میں نے فقرہ ختم کیا تو اس نے مجھے فوراً کہا this is big bang، this is big bang۔ میں نے کہا you got it، this is big bang۔ تو اس نے کہا کہ میرا پہلے بھی یقین تھا کہ قرآن جو ہے وہ کبھی بھی کوئی سائنٹیفک مسٹیک نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، قرآن سائنٹیفک مسٹیک کی بات نہیں کرتا، قرآن حقیقت کی بات کرتا ہے، اور تم سائنسدان بڑی محنتوں کے بعد اس کی حقیقت کا ادراک کرتے۔ جی، اسلام جدید علوم کے راستے کی قطعاً رکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے واضح کیا۔ یہ بات جو پوچھی گئی ہے نا، یہ ایک خاص کانٹیکس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے صرف دنیا کے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور اس سے دنیا کمائے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جدید علوم یا دوسرے علوم حاصل کرتا ہے۔ اور جس طرح پروفیسر صاحب ریلیٹ کرتے ہیں جدید علوم کو قرآن و حدیث کی تائید میں لاتے ہیں، یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے اور اس سے ایمان میں اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو علم دین کو حاصل کر کے اس سے خالصاً دنیا کمانا اس کا مقصود ہوتا ہے، نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔